انسانوں کے نام افزار ریحان، غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف کی وطن واپسی پر نون لیگ ایک بڑا عوامی جلسہ کرنے میں کامیاب رہی۔ اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ موجودہ مایوس کن حالات میں لاہور کے مینار پاکستان کی وسیع گراؤنڈ کو بھرنا شاید مشکل ہو، لیکن نون لیگ والوں نے سخت محنت کرتے ہوئے ملک کے طول و عرض سے اتنے لوگ یہاں جمع کر لیے، جنہیں دیکھتے ہوئے مسلم لیگی صدر یہ کہہ رہے تھے کہ پچھلے 76 برسوں میں یہاں اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا۔ خیر ایسی بات بھی نہیں تھی۔ محترمہ کا اپریل 1986 والا جلسہ اس سے نہ صرف یہ کہ بڑا تھا بلکہ اس کا جوش و خروش بھی دیدنی تھا۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ نون والوں کا یہ جلسہ ہمارے جناح سالس کھلاڑی کے جلسوں سے کم نہ تھا، اگرچہ اس میں زندہ درانے لاہور کی بجائے دیگر علاقوں سے آئے ہوئے لوگ کہیں زیادہ تھے۔ اس جلسے کی میڈیا کوریج بھی بھرپور ہوئی اور نواز شریف کی متوازن و جامع تقریر کو اندرون ہی نہیں بیرون ملک بھی سنا گیا۔ البتہ اسٹیج پر تکنیکی اعتبار سے کوئی بہتر اہتمام یا بندوبست نہیں تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے نون لیگ کے پاس کوئی ایسا باصلاحیت شخص نہیں جو اسٹیج سیکرٹری کی ذمہ داری بطریقہ آسن ادا کر سکے۔ اس طرح تلاوت وغیرہ میں بھی یہ اہتمام ہونا چاہیے تھا کہ اختصار کے ساتھ کیا پڑھنا ہے اور ترجمہ کے ساتھ کیا پیش کرنا ہے۔ نواز شریف نے اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کیا کہ کہاں سے چھیڑوں فسانہ اور کہاں تمام کروں، وہ میری طرف دیکھیں تو میں سلام کروں۔ کہاں سے چھیڑوں فسانہ، کہاں سے چھیڑوں فسانہ، کہاں تمام کروں، وہ میری طرف دیکھیں تو میں سلام کروں۔ اس کے بعد انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے ملک و قوم کے مسائل و مصائب اور عوامی محرومیوں کا رونا رویا، بلکہ اپنی ہڈ بیتی بیان کرتے ہوئے فیملی سمیت اپنے دکھوں کی داستان سنائی، بالخصوص اپنی شریک حیات اور اپنی والدہ کی جدائی و محرومی پر تلخ یادیں تازہ کرتے ہوئے کہا کہ جیل میں کس طرح انہیں اذیتیں پہنچائی گئیں۔ قیدی باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا۔ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا بیوی کی خبر پر بھی گھر والوں سے فون پر بات نہ کروائی گئی، اور پھر جس طرح موت کی خبر سنائی گئی، افسوس میں اپنی ماں کو لحد میں نہ اتار سکا، یہ میرے عزیز میری سیاست کی نظر ہو گئے۔ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ اپنے اس عوامی جلسے میں نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف زبان نہیں کھولی کیونکہ وہ ڈیل کر کے آئے ہیں، جبکہ سمجھنے والوں کے لیے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا تمام کچا چھٹا کھول کر رکھ دیا۔ جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کون لوگ ہیں جو نواز شریف کو ہر چند سالوں بعد قوم سے جدا کر دیتے ہیں، تو مدعا واضح تھا، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کو معلوم ہے میرے خلاف دھرنے کون لوگ کروا رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے غالب کا شعر پڑھتے ہوئے بھری بزم عشق کی تشریح بھی کر دی۔ غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہم تہیہ توفاں کیے ہوئے، تو ساری کہانی واضح تھی۔ غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے۔ ہمیں نہ چھیڑو، زخموں کو نہ چھیڑو ہمارے، ورنہ ہمارے اتنے آنسو نکلیں گے کہ طوفان آ جائے گا۔ کہ وہ کن کی طرف یہ ساری انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ یہ ساری رام کتھا سناتے ہوئے نواز شریف کا مدعا تو واضح تھا، البتہ حالات کے جبر میں وہ نپی تلی گفتگو کرتے رہے، اور یہی ایک عملی سیاستدان کا تدبر ہوتا ہے کہ وہ صورتحال کی نزاکت کو دیکھ کر قدم بڑھاتا ہے اور اپنی نظر اپنے اصل ٹارگٹ پر رکھتا ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ میرے دل میں کسی سے انتقام لینے کی رتی بھر تمنا نہیں ہے، میری تمنا میری قوم کی خوشحالی ہے، عوامی دکھوں اور محرومیوں کا مداوع ہے۔ ہم مل کر اس ملک کی دوبارہ تعمیر کریں، بجلی کے نرخ اور ڈالر کی قدر کم کریں، بے روزگاری کا خاتمہ کریں، موٹر ویز بنائیں، برآمدات بڑھائیں، پاکستان کو آئی ٹی پارک بنائیں، اسے G20 میں لے جانے کے قابل بنائیں۔ یہی نون لیگ کا ایجنڈا اور یہی نواز شریف کا بیانیہ ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنا 9 نکاتی ایجنڈا بھی پیش کیا جو اسی طرح کے ایشوز پر مشتمل ہے۔ نواز شریف نے اپنی تقریر میں سب سے بڑھ کر خوبصورت بات یہ کہی کہ ہم یہ بات پلے باندھ لیں کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ لڑائی کر کے ترقی نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بنگلہ دیش کی ترقی کا حوالہ دیا اور کہا کہ اگر مشرقی پاکستان علیحدہ نہ ہوتا تو ان دونوں حصوں میں کاریڈور یا راہداری بن چکی ہوتی اور بھارت بھی اس پر معترض نہ ہوتا۔ درویش کی نظر میں نواز شریف یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بھارت کو اعتماد میں لے کر ہم زمینی طور پر ایسی کاریڈور بنا سکتے ہیں جو بنگلہ دیش سے شروع ہو کر بھارت اور پاکستان سے گزرتے ہوئے اسے سینٹرل ایشیا اور یورپ تک لے جائے، اور یہ سب اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر نہیں بناتے، اور بھارت کو اعتماد میں لے کر ہی ہم خطے کے لیے اتنا ہیوی اور سود مند اقدام اٹھا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ جب وہ برسر اقتدار
آئیں گے تو بھارت کو اعتماد میں لینے سے پہلے خود اپنی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو مدلل استدلال کے ساتھ یہ حقیقت منوائیں گے کہ جنونیت مسائل کا حل نہیں باعث ہے۔ اب جبکہ خود عسکریوں کی اپنی صفوں سے بھی اس نوع کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ فی زمانہ اب ممالک نہیں خطے ترقی کرتے ہیں، لہذا انڈیا دشمنی کے ساتھ پاکستان آگے بڑھنے کی بجائے مزید پستی میں گرتا چلا جائے گا۔ نواز شریف نے اپنے سیاسی حریف جناح ثالث پر تنقید سے اعتراض کیا اور کہا میں تو اس شخص کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، حالانکہ زبان کی پھسلن سے وہ اس کا نام لے چکے تھے اور پی ٹی آئی کی معزز خواتین کے متعلق ناچ گانے کے حوالے سے اس نوع کے جملے بھی بول چکے تھے جو کم از کم نواز شریف کو زیب نہیں دے رہے تھے۔ ساتھ ہی وہ اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا یا کہا ہے میں اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہتا، میں وہ فرق برقرار رکھنا چاہتا ہوں جو میری اور ان کی تربیت میں ہے۔ انہوں نے اپنے کارکنان کو بھی تلقین کی کہ وہ گالی کا جواب گالی سے نہ دیں۔ نواز شریف ایک طرف تو یہ کہہ رہے تھے کہ تسبیح میرے پاس بھی ہے لیکن میں اسے اس وقت پڑھتا ہوں جب مجھے کوئی دیکھ نہ رہا ہو، بغل میں چھری منہ میں رام رام یہ مجھے نہیں آتا۔ ایک حوالے سے وہ 30 مارکھاں کے مذہبی ٹچ یا تڑکوں کو ریاکاری کے معنوں میں بیان کرتے ہوئے اس پر تنقید کر رہے تھے، جبکہ خود بھی اصل عوامی مسائل سے زیادہ نان ایشوز یا مذہبی ایشوز درود شریف کے فضائل وغیرہ کی تسبیحات و مناجات کے ذریعے دھندا وہی کر رہے تھے۔ آخر میں تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہم کسی سیاسی جلسے میں نہیں تبلیغی اجتماع میں آئے ہوئے ہیں۔ حضور آپ جو دعویٰ فرما رہے ہیں خود اس کی پاسداری بھی تو کریں۔ آپ کا اپنا سگا دماد عوامی جلسوں میں جس نوع کی نفرت انگیز زبان بولتا ہے، کیا آپ خود یا اپنی بیٹی کے ذریعے اسے بھی نہیں سمجھا سکتے؟ اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کی بدنامی ہوتی ہے بلکہ ملکی وقار اور ہماری خارجہ پالیسی پر بھی اعتراضات آتے ہیں۔ اس کا ایسی اشتعال انگیز تقریر سے کیا مقصد ہے کہ ہمارا ایٹم بم عالم اسلام کا ایٹم بم ہے جسے ہم مسئلہ کشمیر اور فلسطین میں ہندوؤں کے خلاف اور پھر اسرائیل میں یہودیوں کے خلاف آزمائیں گے۔ اسی طرح اپنے بھائی اور سمدھی کو بھی کہیں کہ بولنے سے پہلے تولا کریں۔ ان کی بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میڈیا میں آتی رہتی ہیں۔ پی پی اور پی ٹی آئی یا دیگر جہاں بھی کھڑے ہیں، خود نون لیگ کے لیے حالات اتنے سازگار نہیں جتنے اور جیسے آپ لوگ خیال کر رہے ہیں۔ سمجھ بوجھ کے ساتھ قدم آگے بڑھانے ہوں گے۔ سب سے بڑھ کر عوامی دکھوں کا احساس و ادراک کرنا ہوگا۔ لوگ غربت اور مہنگائی کے ہاتھوں رو رہے ہیں، پس رہے ہیں۔ آپ نے اگر یہ نعرہ دیا ہے کہ اس ملک کو بچا لو نواز شریف، تو اس کے لیے سخت محنت، لگن اور تدبر کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔